جیسا اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا شادی کے متعلق ہے کہ شادی کا جو فنکشن ہوتا ہے اس میں کئی ایک دن ہیں مختلف جو ہیں جس پر کوئی دعوتوں کا یا فنکشن کا ارینج کیا جاتا ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے اصل فنکشن کون سا ہے؟ بارات کا ہے یا ولیمے کا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اصل فنکشن تو صرف نکاح کا ہے، اور جو ضروری ہے اور جو ایک معاہدہ ہے جو دو فریقوں میں اور دو خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں دونوں فریق ایک دوسرے کے حقوق کو دونوں فریق پر ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض واجب ہو جاتے ہیں، تو وہ ہے اصل۔ اور جہاں تک ولیمے کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ حضور نے خود بھی اپنی شادیوں کے ولیمے کیے، اور جس قسم کے تھے، زیادہ تکلفات اس میں اپنے آپ پہ بوجھ ڈال لینا، ضرورت سے زیادہ قرض اٹھا کے بلکہ اپنی استطاعت سے زیادہ قرض اٹھا کے اس قسم کی دعوتیں کرنا، اس کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعض ولیموں میں صرف ستو وغیرہ پیش کر کے، یا سرید جو ایک خاص ستو اور دیسی گھی اور پنیر کا ایک کھانا بنتا تھا، اس کے ساتھ حضور نے اپنے ولیمے کیے۔ اور اسی طرح بعض صحابہ کو حضور نے فرمایا اس سنت پہ، اس پہ عمل کرنے کے لیے فرمایا علم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کو ہی ذبح کر کے اس کا ولیمہ کر دو، کوئی شوربہ بنا کے لوگوں کو کھلا دو، اور اس کی غرض اسلام نے یہ بتائی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس جوڑے کا شادی ہو گئی ہے، اس کا اعلان ہو جائے۔ اور جہاں تک لڑکی کا ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کا تعلق ہے تو دونوں قسم کے ہی معاشرے موجود ہیں۔ بعض معاشروں میں اب بھی اور پہلے بھی لڑکی کو تیار کر کے، لڑکی والے لڑکی کو تیار کر کے لڑکے والوں کے گھر بھجوا دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اس میں بھی یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت عائشہ کو تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چھوڑ گئیں۔ اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کا بھی اسی سنت پہ حضرت اماں جان نے انہیں تیار کیا، حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کو حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے گھر چھوڑ آئیں۔ تو یہ طریق ہے، یہ بھی ہے۔ اور اس کے برعکس یہ بھی طریق ہے کہ لڑکے والے جا کے لڑکی کو بیاہ کے لے آتے ہیں۔ تو یہ اسلامی رسمیں ہیں یا اسلامی طریق ہیں جو اسلام سے، بانی اسلام سے اور خلفاء سے ہمیں ملتے ہیں۔ جہاں تک لمبی چوڑی دعوتوں کا تعلق ہے، وہ ولیمے کی دعوت ہو یا وہ لڑکی والے کریں، تو اس میں اگر تو اپنی استطاعت سے وہ بڑھ کے ہے تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں ایک طرف اسراف، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ پھر قرض لے کے دیکھا دیکھی اور اس میں اتنا بڑھ جاتے ہیں جو نقصان دہ ہوتا ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ارشادات میں اس سلسلے میں دیکھ رہا تھا، تو ایک زمانے میں حضرت صاحب نے الفضل میں جب اس قسم کے اعلان آنے لگ گئے کہ لڑکی والوں نے دعوت کی، تو اس پہ بھی سختی فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ بدعتیں ہیں جو آپ نے شروع کر دی ہیں۔ اور وجہ یہ تھی کہ اس پہ اسراف ہونا شروع ہو گیا تھا، لوگوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے دیکھا دیکھی نمود و نمائش اس میں شروع ہو گئی تھی، اور یہی خلفاء کا یہی کام ہوتا ہے۔ دراصل وہ اپنے دور کے مجدد ہوتے ہیں، دین کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے متبعین کوئی غلط راستے پہ چل پڑے ہیں تو فوراً ان کو پکڑ کے سیدھے راستے پہ لاتے ہیں، اور یہی حضرت صاحب نے اس وقت کیا۔ تو بس خلاصہ یہ کہ جہاں پہ ضرورت سے زیادہ اسراف ہو جائے یا اسلام کی اصل تعلیم اوجھل ہونی شروع ہو جائے، ایسی رسموں میں بندہ پڑھنا شروع ہو جائے، مثال کے طور پہ کہ بعض ٹی وی ڈراموں کو دیکھ کے یا بعض اس قسم کی رسموں کو دیکھ کے لڑکوں کا گلوں اپنے لباسوں میں لمبے لمبے دوپٹے اور رنگ دار دوپٹے پہن لینا، اور اس قسم کی جو بیہودہ رسمیں ہیں جو دراصل ہندوانہ طور طریق سے پتہ چلتی ہیں، اور وہ ان رسموں میں اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ اگر اس معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو وہاں واضح ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت مشکل میں ہیں۔ اور یہی وہ طوق ہیں دراصل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلام کی تعلیم لا کے لوگوں کو اس سے نکالا، اور پھر اس کے بعد
آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے ہمیں ان توقوں سے آزاد کروایا ہے۔ آپ دیکھ لیں احمدیت کے علاوہ جو غیر احمدی معاشرہ ہے اس میں یہ رسمیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ ٹی وی ڈراموں سے دیکھ کے ہندوانہ رسمیں، مہندی کی رسمیں اور ڈھول ڈھمکے کی رسمیں اور پھر ناچ گانا، پھر وہ لڑکے آ رہے ہیں تو وہ خاص لباس ہے، مہندی کے لیے پیلے رنگ کا لباس ہونا چاہیے، شادی کے لیے فلاں رنگ کا لباس ہونا چاہیے، شادی کے بعد ولیمے کے لیے فلاں لگ، تو یہ سارے اسراف ہیں جن میں یہ دراصل طوق ہیں جو گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہم گہرائی میں جا کے ان کا جائزہ لیں تو امیر لوگ تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کے دیکھا دیکھی پھر جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی بچیاں، ان کے بچے یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہمیں بھی تو کرنا چاہیے، ہم بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہیں، وہ پھر لمبے چوڑے قرض لے لیتے ہیں جو ان کے لیے ایک پھر مستقل سردردی کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور اسی بات کو اسلام نے منع کیا ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ سادگی کے ساتھ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کے اور کیا کون محبوب ہوگا خدا کا، انہوں نے اپنے سادگی کے ساتھ سفر کے دوران ولیمہ کیا، جو کچھ کھانا تھا وہ منگوا لیا، اور جو جماعت احمدیہ میں ایک خدامت احمدیہ کی تنظیم ہے کلو جمیہ کا بڑا خوبصورت دراصل رواج اسی سے ہے کہ سارے کھانے منگوا کے اکٹھے کر کے حضور نے اسی کا ولیمہ کر دیا۔ تو یہ بھی ایک طریق ہے جو تو دراصل اسلام کی بنیادی تعلیم سادگی ہے، اور جتنا آپ رسموں میں پڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، اس میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے چلے جائیں گے، بڑا مشکل کام ہے، یہ دلدل کی طرح یہ دھنستا چلا جائے گا انسان اس میں اور نکل نہیں سکے گا۔ اور بہت سے لوگ پھر معاشرے میں اگر ان چیزوں کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے اور حوصلہ افزائی ہوتی رہے تو بیچارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کی استطاعت نہیں رکھتے، پھر وہ اپنی جو جائز ایک ضرورت اور خواہش ہے شادی کی جو ہے اس سے وہ رکے رہتے ہیں کہ میرے لیے تو ایسے جو ہے وہ وسائل مہیا نہیں ہے، جب میں جمع کر لوں گا تو پھر شادی کروں گا، تو اس وجہ سے خواہ مخواہ جو ہے وہ لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔